جو بخاری مسلم کی احادیث کی روشنی میں جو میں نے یعنی تفکر کیا نا، مجھے 8 مواقع ایسے ملے ہیں جن کے اندر سجدہ صاحب آپ نے کرنا ہے، اور 5 مواقع ایسے ہیں جن میں سجدہ صاحب نہیں کرنا وہ کوئی غلطی ہے ہی نہیں ہے، جس کو عوام غلطی سمجھتی ہے، حالانکہ وہ غلطی نہیں ہے۔ وہ 8 کون سے مواقع ہیں؟ مثال کے طور پر کسی شخص کا درمیانہ تشہد چھوٹ گیا، بخاری مسلم میں آتا ہے نبی الاسلام نے ایک دفعہ درمیانہ تشہد آپ کا چھوٹ گیا تو آپ نے اینڈ پہ صاحب کے 2 سجدے کیے، بلکہ سنن ابی داؤد میں، ترمذی میں حدیث ہے اگر درمیان والا تشہد کسی کا چھوٹ گیا اور وہ قیام میں چلا گیا تو آپ واپس تشہد میں نہ آئے، بس وہ نماز پوری کرے، اینڈ پہ 2 سجدے کر لیں۔ حنفی کہتے ہیں واپس آیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، یہ کوئی نہیں ہے حدیث کے اندر، نماز نہیں ٹوٹتی، نماز بڑی مضبوط شے ہے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ فرض کو چھوڑ کے دوبارہ واجب کی طرف آیا۔ سر وہ فرض کو چھوڑ کے واجب کی طرف نہیں آیا، وہ چھوٹے ہوئے واجب کو پکڑنے کے لیے آیا، فرض میں دوبارہ واپس آئے گا، صبر کرو، یہ نہیں ہے کہ تو ناس جائے گا، تیسری رکعت فرض ہی واپس آئے گا۔ وہ فرض تو اس کا بھی اس پہ فرض ہوا ہی نہیں تھا تو وہ پہلے کھڑا ہو گیا تھا تو وہ واپس آیا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ نبی الاسلام نے اس سے منع کیا ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر کوئی کر لے گا تو۔ اس لیے جب کبھی نماز پڑھا رہے ہو نا تو آپ اگر درمیانی سٹیج میں ہو نا اور آپ کو احساس ہو جائے تو واپس آ جائے، لیکن آپ بالکل کھڑے ہو گئے واپس نہ آئے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہ کھڑا بھی ہو جائے نا، مقتدی پیچھے سے زور لگا رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ اللہ اکبر کہہ کے واپس ہی آ جائے گی صورت۔ تو جن کو یہ مسائل پتا ہوتے ہیں نا وہ واپس نہیں آتے، ان کو پتا ہے کہ یار اب سجدہ صاحب تو ویسے ہی کرنا ہے، تو چلو ایک تشہد بچ گئی ہے تو بچی رہے ربو، دوبارہ کہ اینو بھی کریں گے، سجدہ صاحب تو پھر بھی کرنا ہے، اگر کسی نے تشہد پڑھ بھی لی نا پھر بھی سجدہ صاحب دوبارہ اس کو کرنا پڑے گا۔ مسئلہ 92 میرا ڈیٹیل کے ساتھ ریکارڈڈ ہے سجدہ صاحب کے اوپر، آلموسٹ یہ ساری باتیں میں نے اس میں بھی ڈسکس کی تھی۔ تو اگر درمیان والا تشہد رہ گیا آپ کا تو آپ سجدہ صاحب کریں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے رکعتوں کی تعداد میں شک ہو گیا، دوسرا موقع ایسا ہو سکتا ہے، اور رکعتوں کی تعداد میں شک ہے تو آپ کم کی طرف جائیں۔ 3 اور 4 میں شک ہے آپ کے، میں نے 3 ہی پڑھی ہیں تو 3 تو پڑھی ہی ہوں گی، اور آپ ایک اور رکعت پڑھیں اس کو پورا کرنے کے لیے، اور اینڈ پہ صاحب کے 2 سجدے کریں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تیسرا موقع کہ آپ نے نماز جو ہے وہ رکعتیں کم پڑھی اور بعد میں پتہ چلا کہ یار وہ تو میں تو امام کے ساتھ دوسری رکعت میں ملا تھا اور میری ایک رکعت تو رہتی تھی، میں تو ساتھ اسلام پھیر دیے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ بعد میں جا کے ایون سنتے بھی پڑھ چکے ہیں، وضو بھی ٹوٹ گیا، دوبارہ وضو کریں اور ایک رکعت جو رہ گئی تھی وہ پڑھیں اور سجدہ صاحب کے 2 سجدے نکال لیں تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے کسی کو خیال آیا کہ یار میں نے تو زیادہ رکعتیں پڑھ لی ہیں، یہ ویسے بہت کم ہوگا، لیکن ظاہر ایک آپشن تو موجود ہے کہ ایک بندے نے مغرب کی 3 کی بجائے 4 رکعتیں پڑھ لی ہیں تو سجدہ صاحب کر لیں، اس کی نماز درست ہے۔ اسی طریقے سے 5واں ایک آپشن ہو سکتا ہے، سجدوں کی تعداد بھول گئے، خطرہ پڑ گیا، 1 کیا یا 2، تو آپ سمجھے میں نے 1 ہی کیا، ایک اور کر لیں۔ ویسے ربک فر لی اگر 2 سجدوں کے درمیان پڑھیں گے نا، اور ایون یہ فقہ حنفی میں بار شریعت میں بھی یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، لیکن حنفیوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر یہ ان کو پتہ ہوتا جلسے میں یہ پڑھنا تو وہ کبھی بھی دوسرا سجدہ نہ بھولتے، تو آپ سجدہ صاحب کر لیں۔ چھٹا ایک موقع ہے کہ سرن نماز تھی، آپ نے اونچی آواز سے قرات شروع کر دی، یہ ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ زور میں شروع کر دی اونچی آواز میں، تو پیچھے سے لوگ لقمہ دیتے ہیں۔ اچھا لقمہ دینے کا بھی طریقہ ہے، اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مرد سبحان اللہ کہہ کے لقمہ دیں گے اور عورتیں تصفیق کر کے، ہاتھ پہ ہاتھ مار کے، کیونکہ عورت کی آواز کا بھی پڑتا ہے، اور سبحان اللہ کہنا ہے، اللہ اکبر نہیں کہنا۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ پاک ہے، تو نے غلطی کی ہے، اللہ پاک ہے، اللہ نہیں غلطی کرتا۔ اور اللہ اکبر سے اس بیچارے کو کیا پتہ چلے گا کہ پیچھے آ کے کسی نے نماز نیت کی ہے یا مجھے کہہ رہا ہے، سبحان اللہ سے اس کو پتہ چل جائے گا اچھا یار یہ غلطی۔ تو سرن نماز کو جہرن پڑھ دیا، جہرن کو سرن پڑھا، تھوڑا بہت پڑھا گیا تو خیر ہے، لیکن اگر ذرا لمبا پڑھ لیا تو پھر وہ سجدہ صاحب کرے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام بعض اوقات زور و اثر میں بھی چند ایک آیات ہمیں بلند آواز سے سنا دیتے تھے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ کون سی صورت پڑھ رہے ہیں تعلیم کے لیے۔ اسی طریقے سے کسی نے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھ لیا، دعا کے علاوہ قرآنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے رکوع میں اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا، اور فرمایا رکوع اللہ کی عظمت کے لیے ہے اور سجدہ دعاؤں کے لیے، لہٰذا اس میں دعائیں مانگو۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے تم سجدے میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو
لہٰذا اپنے رب سے خوب دعائیں مانگا کرو. اس لیے بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام رکوع اور سجدے میں پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اللہ کی حمد بھی ہے اور دعائے مغفرت بھی ہے اس کے اندر. مسلم شریف میں آتا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے رکوع میں آپ پڑھتے تھے سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ. اور ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام حکم دیتے تھے کہ رکوع میں پڑھو سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں، اور کم از کم 3 دفعہ. المصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ 3 دفعہ. ابن ماجہ میں بھی ایک کمزور روایت ہے لیکن اس کو سپورٹیو ہے کہ کم از کم 3 تسبیحات آپ نے پڑھنی ہے، چاہے سبحان ربی العظیم 3 دفعہ پڑھ لیں یا ایک دفعہ سبحان ربی العظیم، ایک دفعہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، ایک دفعہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. تو 3 تسبیحات پوری ہو جائیں گی. یہ کم سے کم ہے، زیادہ تو آپ جتنی مرضی پڑھیں. سنن نسائی میں آتا ہے ابو داؤد میں کہ انس بن مالک کہتے ہیں ہم حضور کے پیچھے 10 دفعہ بھی تسبیحات شمار کر لیا کرتے تھے. طاق کی بھی کوئی شرط نہیں ہے، 10 تو ایون ہوتا ہے. تو اگر رکوع اور سجدے میں ادر دین دعاؤں کے آپ نے قرآن کی تلاوت کی تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا. اس طریقے سے اگر پہلی 2 رکعتوں کے اندر سورت ملانا بھول گئے سورہ فاتحہ کے بعد تو سجدہ صاحب پھر آپ پہ واجب ہوگا. آخری 2 میں بھول گئے تو خیر ہے، ایون سنت کی بھی. ویسے ہمارے ہاں تو ہے نا کہ فرض میں نہیں پڑھنی، سنت میں بھی آخری 2 رکعتوں میں کوئی بھول گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سجدہ صاحب نہیں ہوگا. اور اگر کوئی پڑھ لیتا ہے فرض میں بھی تو افضل ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ظہر اثر کی بھی آخری رکعتوں میں سورت ملاتے تھے اور چند ایک الفاظ اونچی آواز میں سنا بھی دیتے تھے. یہ جو پبلک میں مشہور ہے سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے، یہ غلط ہے. اب وہ 5 مواقع جن میں پبلک میں مشہور ہے، ایک تو بہت مشہور کہ جی اگر کسی نے درمیان والے تشہد میں درود شریف پڑھ لیا کہ سجدہ صاحب واجب ہو گیا. کیوں؟ کہتے ہیں وہ قیام سے لیٹ ہو گیا. قیام سے لیٹ ہو گیا، کھیلنے تو نہیں چلا گیا تھا، اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور درود شریف بھی پڑھ رہا ہے. ویسے تو کہتے ہیں ہم جی درود والے ہیں، ہم بارود والے نہیں ہیں. ایتھے درود تانوں چوب گیا، اور حالانکہ یہ سنت ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اکٹھی 9 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے جس میں صرف 8ویں رکعت میں بیٹھتے تھے، باقی ہر رکعت میں آپ کھڑے ہو جاتے تھے. اور 8ویں رکعت میں بیٹھ کے آپ تشہد پڑھتے، اس کے بعد درود شریف پڑھتے، دعائیں مانگتے، اور پھر آپ 9ویں رکعت کے لیے کھڑے ہوتے اور اس میں پھر آپ دعائے قنوت کر کے 9ویں رکعت کا تشہد پڑھ کے تو آپ پورا وہ اینڈ تک سلام پھیرتے. تو اس میں وتر میں نبی علیہ السلام نے درمیانی تشہد کے اندر پورا درود شریف اور وہ پڑھا. اور حنفیوں کے نزدیک وتر واجب ہے، ان میں وتر میں بھی کوئی پڑھ لے تو سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے. تو نبی علیہ السلام تو پڑھتے تھے. ہاں مسند احمد میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اگر درمیان والا تشہد ہو تو تم عبدو و رسولو کے بعد کھڑے ہو جاؤ. یعنی یہ آپشن ہے، چاہے درود شریف پڑھ کے کھڑے ہو یا بغیر درود شریف کے، لیکن درود شریف پڑھنے سے سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا. اور اس پہ فقہ حنفی والوں نے ایک خواب امام حنیفہ کا مشہور کیا ہوا ہے. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے فقہ حنفی کی انجینئرنگ. وہ کہتے ہیں امام حنیفہ کو نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی. امام حنیفہ سے معذرت ان بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوگا. کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے کہا تو نے سجدہ صاحب واجب کر دیا جو درود شریف دوسری رکعت میں پڑھ لے میرے ماننے والوں پر. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس لیے کہ وہ غافل ہو کے پڑھ رہا ہے. تو نبی علیہ السلام مسکرائے اور آپ خوش ہوئے. واہ جی واہ، کڈی بڑی کہانی کرائی جائے. نبی علیہ السلام سے زیادہ ذہین شخص کوئی تھا؟ آپ یہ کہانی مجھے نہیں کرا سکتے، نبی علیہ السلام کو کہانی کروائی ہے آپ نے. سب جھوٹ ہے، کوئی امام حنیفہ نے خواب نہیں دیکھا. اگلی بات یہ تھی کہ نبی علیہ السلام یہ پوچھتے کہ بھئی اگر کوئی جان بوجھ کے پڑھے بڑے شوق سے محبت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے کہ ہم درود والے ہیں بارود والے نہیں ہیں، پھر تو کیا کہتا ہے؟ تو پھر فقہ حنفی یہ کہتی ہے کہ جس کام سے سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے نا، اگر آپ وہ جان بوجھ کے کریں تو نماز واجب الاعادہ مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، دوبارہ پڑھنی ضروری ہو جاتی ہے. تو پھر امام حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی. تو پھر حضور نے کہا یار ایک ہی 2 نمبری ہے، کیڑا بھول کے پڑھے تو انہوں تو کہنے غافل ہو کے پڑھے ہے، اور جو جان بوجھ کے پڑھ رہا ہے انہوں کہہ رہے ہیں جان بوجھ کے پڑھے تو نہیں ہوتی. نہیں وہ قیام سے لیٹ ہو جاتا. پھر یہ کہانی نہ کرائیں، سیاسی بیان نہ دیں، پھر پہلے ہی وہی بات کریں نا. کہانی پکڑی جاتی ہے، اب تو ایسے ہی پکڑی جاتی ہے. تو یہ درمیان والے تشہد میں آپ درود شریف پڑھیں، ہم تو پڑھتے ہیں، اینڈ تک دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا، سنت ہے. تو یہ وہ ایک چیز تھی جس کے اوپر یہ بتاتے تھے. اسی طریقے سے کہتے ہیں جی کہ فرض کی آخری رکعتوں میں سورت ملا لی،
تو یہ غلطی، کوئی غلطی نہیں، بخاری مسلم ہے، نبی اسلام ملا لیتے تھے. ویسے فقہ حنفی بھی اس پہ سجدہ سہو نہیں بتاتی، لیکن وہ کہتے ہیں فرض میں نہ ملائیں، حالانکہ ملا بھی سکتے ہیں. تیسرا، قرآن کی ترتیب بدل دی، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا دل ٹیڑھا کر دے گا. یا قرآن کی ترتیب تو یہ بدلنا ہے کہ اگر کوئی سورۃ الناس کی تیسری آیت پہلی کی جگہ پڑھ دے، پہلی کو چوتھی پہ لے جائے، یہ ہے. سورت پوری کی پوری آگے پیچھے ہو جائے تو یہ قرآن کہاں سے بدلا؟ قرآن تو جس ترتیب میں نازل ہوا ہے وہ اس میں تو آپ بھی نہیں پڑھ رہے. سورۃ العلق پہلی سورت ہے جو نازل ہوئی ہے، پھر تو آپ کو ہر فرض نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ العلق پڑھنی چاہیے. کوئی بھی اس کے علاوہ پڑھی تو آپ نے ترتیب بدل دی. ویسے یہ فقہ حنفی والے بھی کہتے ہیں ترتیب بدلنے سے گناہگار ہوں گے، نماز ہو جائے گی سجدہ صاحب نہیں. حالانکہ مسلم شریف میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی تو آپ علیہ السلام نے پہلی رکعت میں سورہ نساء پڑھی اور دوسری میں آل عمران پڑھی. ترتیب بدل دی، شکر ہے بدل دی. اس طرح مسلم شریف میں بھی ایک حدیث ہے کہ آپ نے وہ جو طواف کے بعد 2 نفل پڑھے نا، تو پہلی میں قل هو اللہ احد، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی. ابھی ان بیچاروں نے حدیثیں تو نہیں پڑھی ہوئی نا، انہوں نے تو بس، تو یہ بھی بالکل غلط ہے ان کا کانسیپٹ. اس طرح ایک اور کہتے ہیں جی کہ اگر آپ نے پہلی رکعت میں لمبی سورت پڑھی ہے نا تو دوسری میں اس سے تھوڑی سی چھوٹی ہونی چاہیے، اور وہ کہتے ہیں کہ کم از کم نہ 3 آیات کا فرق ہونا چاہیے. تو سر بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام عید میں اور جمعے میں پہلی رکعت میں پڑھتے تھے سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری میں سورۃ الغاشیہ. تو سورۃ الغاشیہ تو بہت بڑی ہے سورہ سبح اسم ربک الاعلی سے، اس کی آیات اس سے کئی زیادہ ہیں. کوئی سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا. اسی طریقے سے ہر رکعت میں اگر کوئی ایک ہی سورت پڑھتا ہے تو کوئی سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا، بلکہ اگر وہ سورۃ الاخلاص پڑھ رہا ہے تو پسندیدہ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی تھے وہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. تو حضور نے کہا کہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ان کا اس میں میرے رب رحمان کی تعریف ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی پھر تم سے محبت کرتا ہے اور سورہ اخلاص کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی. ٹھیک ہے، تو سورہ اخلاص آپ ہر رکعت میں پڑھ سکتے ہیں، نوافل میں تو افضل ہے، اور باقی صورتوں کے ساتھ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. سورہ اخلاص جو ہے نا یہ تو توحید، دعوت توحید ہے اور توحید اسلام کی بنیاد ہے. تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سورۃ الاخلاص آپ ہر رکعت میں پڑھیں، کوئی سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا. تو اوورآل میں نے آپ کو سجدہ صاحب کے 4 سنت طریقے اور ایک تابعین سے ثابت 5 طریقے بتا دیے. میں نے 8 وہ مواقع آپ کو بتا دیے جن کے اوپر سجدہ صاحب آپ کریں گے تو آپ کی کمپنسیشن ہوگی، بشرطے کہ آپ نے غلطی کی ریمیڈی کر لی. رکعتوں میں شک تھی تو 1 رکعت اور پڑھ لی، سجدوں میں شک تھا تو فالتو سجدہ کر لیا اور پھر اینڈ پہ 2 سجدے نکالے. اور میں نے آپ کو 5 مواقع ایسے بتائے کہ جن میں سجدہ صاحب کوئی واجب نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو سنت ہے ان میں سے کئی چیزیں، اور وہ عوام کے اندر مشہور ہے کہ جی وہ جی دوسری رکعت میں، اچھا کئی لوگ بیچارے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم امام کے پیچھے 4 فرض پڑھ رہے تھے تو درمیان والے تشہد میں ہم نے نا دروشی بھی ساتھ پڑھ لیا. اب امام کے پیچھے ہیں تو سجدہ صاحب کریں یا نہ کریں؟ امام کے پیچھے تو آپ کوئی بھی غلطی کریں نا تو سجدہ صاحب کی ضرورت نہیں ہے، وہ امام آپ کو کمپنسیٹ کر دے گا. الا یہ کہ جو فرض چیز ہے، فرض کیا ہے؟ تشہد، وہ آپ نے امام کے پیچھے عبدو و رسولو تک پڑھنا ہے کم از کم، یا اللہم صلی علی محمد اتنا ساتھ ایڈ کر کے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے تراویح میں تو آپ نے دیکھا ہے امام جو ہے وہ آپ ابھی دروشی پڑھ ہوتے ہیں سلام پھیر دیتا ہے، تو آپ کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کر لیں. اور امام سے بھی ریکویسٹ کریں کہ تھوڑا آہستہ پڑھایا کرے. کتنا ایڈوانٹیج لے لیتے ہیں. یہ اسی طریقے سے ہے کہ وہ جو ڈرائیور ہیں نا 120 پہ چلاتے ہیں، پھر بھی 15 منٹ پہلے ہی جہلم سے پنڈی پہنچتے ہیں. اگر وہ 80 پہ بھی چلا لیں نا، کیونکہ جب ان کی بریک لگتی ہے نا پھر ان کے 10-15 منٹ ضائع ہو جاتے ہیں، تو پھر بھی انہوں نے 10-15 منٹ کے بعد انہوں نے پہنچ ہی جانا تھا. تو یہ آپ تراویح میں اس طرح کی حرکت کر کے آپ کتنا ٹائم بچا لیں گے؟ اگر 1.5 گھنٹے میں تراویح ختم ہو رہی ہے نا تو 1:45 میں ہو جائے گی. لیکن جو آپ نے مصیبت میں ڈالا ہوا ہے ساروں کو، کہ پیچھے بھی ساروں کو سانس چڑھا ہوا ہے نماز پڑھتے ہوئے، وہ تو کم از کم تکلیف سے لوگ جو ہے وہ گزرنا بند ہو جائیں گے نا. تو سجدہ صاحب اکثر لوگ پوچھتے ہیں اور اس میں مس کنسیپشن یہ بہت زیادہ ہے کہ جی جو بھی آپ سجدہ صاحب کر لیں نماز ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے.
وہ چند ایک غلطیاں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، ادروائز آپ نے پہلے یقین پہ بنیاد رکھنی ہے، پھر صاف کرنا ہے۔ وہ آپ کو اللہ نے ایک آسانی دی ہے کہ بجائے شروع سے نماز پڑھنے کے 3-4 میں شک ہوا ہے آپ کے میں نے 3 ہی پڑھی ہیں، ایک اور ملائیں اور سجدہ صاحب کریں، نماز ہوگی، تاکہ آپ کو پوری نماز نہ پڑھنی پڑے، اس کے ذریعے کمپنسیشن آپ کی ہو جائے گی۔ ادروائز جن لوگوں کے دماغ میں یہ ہے نا کہ بھول گئے، کچھ پتہ ہی نہیں کتنی پڑھی، تو بس اینڈ پہ سجدہ صاحب کریں تو نماز ہو جائے گی، اس طرح نہیں نمازیں ہوتی ہیں۔ علم دین سیکھیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہے، آپ جس طرح کی بھی مرضی غلطی کر لیں، جب آپ کو دماغ میں غلطی وہ آ گئی ہے تو اس کی ریمیڈی نماز کے اندر موجود ہے۔ سجدوں میں شک ہے کہ 2 کیے یا ایک اور کر لیں، رکعتوں میں شک ہے ایک اور پڑھ لیں، اینڈ پہ سجدہ صاحب کر لیں، دوبارہ سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ یہ اذانیں شروع ہوا چاہتی ہیں، انشاءاللہ بقیہ کے سوالات اذان کے وقفے کے بعد انشاءاللہ۔